مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں نہایت شکر گزار ہوں زندہ خدا کی۔ سب سے پہلے میں زندہ خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند ہم حقیر و نکموں محتاجوں کو چنتا ہے اپنی خدمت کے لیے، اپنی بادشاہت کی تیاری کے لیے خداوند اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو چنتا ہے۔ اور اس کے بعد میں گریس نیٹ ورک ٹی وی کی شکر گزار ہوں، اور پاسٹر دانش پیٹر جو ہمارے بہت اچھے رہنما، بہت اچھے پاسٹر جو ہمیشہ یوتھ کو بہت انکریج کرتے ہیں اور ہمیشہ یوتھ کو آگے لے کر آتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے نہایت شکر گزاری کرتی ہوں اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں۔ یہ منتھ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بہت بابرکت ہے، اور مجھے خدا نے یہ فضل دیا کہ اس منتھ میں گریس نیٹ ورک کے وسیلہ سے آپ سب لوگوں کے ساتھ کرسمس کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ شیئر کر سکوں۔ تو خداوند کے کلام میں سے سب سے پہلے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور خداوند کے کلام کو ریسیو کرنے کے لیے خداوند سے وہ حکمت مانگیں گے، وہ فہم مانگیں گے جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، اس کا فضل مانگیں گے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ نہایت مہربان زندہ پاک خداوند، آسمانی پتا، آسمانی باپ، خداوند میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ خداوند میں خداوند حضور القدس کی قدرت کو چاہتی ہوں، خداوند جس کی مجھے ضرورت ہے۔ خداوند مجھے آپ کے پاک روح کی ضرورت ہے، ان ورڈز کی ضرورت ہے، خداوند اس مسح کی ضرورت ہے جس کے باعث میں آپ کے کلام کو بیان کر سکوں، اور ان تمام سننے والے بہنوں اور بھائیوں کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں، اس نیٹ ورک کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں جس کے وسیلہ سے ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آئے۔ آج خداوند کے کلام میں سے یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یسوع مسیح کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وٹ از دا مین پرپس آف برتھ آف کرائسٹ؟ خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، پھر ہم آگے مزید خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک خداوند کے کلام میں سے میں تلاوت کروں گی۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت خداوند کے کلام میں سے۔ جب یسوع ہیرودس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ جب ہم متی کی انجیل پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کا ذکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ابن داؤد بن کر آیا، ابن ابراہیم، ایمانداروں کا باپ۔ اس کی الہی صفت میں جب ہم پہلے باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھنا، اور اس کے نام کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پیدائش، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے چند پہلو پر ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑی بات، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس کی محبت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ کس قدر اس کی محبت وسیع ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین پر اس بات کو دیکھا کہ میں اس دنیا میں آؤں اور ان کی نجات کا کام کروں۔ پیدائش کا دن جو خدا کے عہد کا دن ہے، یہ خدا کی محبت کا دن ہے، منہ بولتا ثبوت ہے، جو خدا کی اپنی ذات کا نیا پہلو ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ، بطور کاہن جانتے ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں ہم خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ جانتے ہیں، خدا کا بیٹا جانتے ہیں۔ خدا نے اپنی ذات کا ایک نیا پہلو ہمارے ساتھ متعارف کرایا، نیا پہلو انٹروڈیوس کرایا، جو خدا کا بیٹا ہے، جو اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے بہت سارے وعدے ہیں، بہت خوبصورت وعدے، لیکن جو اس دنیا کو سب سے زیادہ تسلی دینے والا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ابد تک تمہارے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نام کا مطلب ہی ہے کہ خدا، ایمینویل، جس کے نام کا مطلب ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ہماری نجات کا دن ہے، جہاں بہت سے دور، ہم نے جب اس حوالے میں پڑھا کہ بیت لحم میں مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے بہت دور سے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے اور سجدہ کرنے آئے، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بہت دور ہیں۔ جب وہ غریب چرواہے خداوند یسوع مسیح کو آ کر سجدہ کیا آج ہم غریبوں کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں؟ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کرسمس پہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اچھے طریقے سے وہ کرسمس کو انجوائے کر سکیں؟ کیا اگر ہم کرسمس کو اس طرح سے مناتے ہیں کہ نئے کپڑے پہن لیں، شاپنگ کر لیں اور بہت ساری چیزیں جو ہماری خواہش ہے ہم وہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم غریبوں کو یاد نہیں رکھتے، ان کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھتے، تو ہمارا کرسمس صرف برڈس کا کرسمس ہے،
اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یسوع کے آنے کی خوشی میں ہم اپنا سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جب کوئی ہم سے پوچھے تو ان کو وجہ بتائیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا منجی ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، جو ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے اپنی بادشاہت ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، خدا نے اپنی بادشاہت ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کر سکتے؟ اور بہت سی ایسی برکت اور ایسی بہت ساری ایسی باتیں خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں آئی ہیں۔ جب ہم خدا کی نظر میں مقبول ہو جاتے ہیں تو خود بخود ہم انسانوں کی نظر میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ چرواہوں ہی کو کیوں خداوند یسوع مسیح نے چنا؟ یہاں بات ہوتی ہے خدا نے بادشاہوں کو نہیں چنا، خدا نے اور ایسے کسی بھی کریکٹر کو نہیں اس وقت دکھایا، صرف چرواہے ہی کیوں چنے گئے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چرواہے ان جانوروں کی حفاظت کیا کرتے تھے جو بیت لحم میں قربانی کے لیے چڑھائے جاتے تھے، اور ان کی ایج 17 سے 20 کے بیچ کی ہوا کرتی تھی۔ یہ جوان چرواہے ہوتے تھے اور یہ ان چرواہوں کی، ان جانوروں کی جو ہے وہ حفاظت کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے جو بیت لحم میں قربانی کے لیے چڑھائے جاتے تھے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے صحیح معنی، اس کے جو پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ وہ اسی لیے آیا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے، بشارت کا دن ہے، صلح کا دن ہے، محبت کا دن ہے، بانٹنے کا دن ہے، اور سب سے بڑی بات محبت دوسروں کو دکھانے کا وقت ہے کہ ہم سے خدا نے محبت رکھی، اسی لیے ہم دوسروں سے بھی محبت رکھیں۔ ایمینویل، گاڈ از ود اس، نجات ہمارے ساتھ ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم کسی اور کی غلامی میں نہیں رہیں گے، بادشاہ آ گیا ہے، قوموں میں اس کے وسیلہ سے برکت کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ ایمینویل، ابن خدا ابن انسان بن کر آیا تاکہ نسل انسان کو نسلی خدا بنا سکے۔ ہم کسی انسان کے ذریعہ سے پاک نہیں ہوئے ہیں، ہم کسی انسان کی نسل سے جو ہے وہ ہولی نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے خداوند خود ہمارے لیے آیا تاکہ وہ انسان کی جگہ پر آ کر ہمیں انسانوں سے بچائے اور انسانی زندگی بھی ہمیں دے۔ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میری طرح بنو، کیونکہ میں خداوند یسوع مسیح کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی موت نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی اور باقی ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ وداؤٹ میننگ لیس، وداؤٹ پرپس لیس آپ کی لائف ہے، جس میں کوئی مقصد نہ ہو، جس میں کوئی ویژن نہ ہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس رویا نہیں ہوتی، جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتی ہے، وہ پیرش ہو جاتا ہے، وہ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نہیں ہے۔ سب سے بڑی ٹریجڈی ہماری زندگی کی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہے، ہماری زندگی میں جو ہے خداوند یسوع مسیح نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ ہیں تو ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہم بیمار نہیں ہوں گے، ہمارے پاس اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ ابلیس سب سے زیادہ حملہ ریڈیم لوگوں پر کرتا ہے، راست باز لوگوں پر کرتا ہے، ایماندار لوگوں پر کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم پر آزمائش آئے اس بات کا خیال رکھیں کہ خداوند ایمینویل، جس کا نام کا مطلب ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند کے کلام میں سے جب ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، بحالی کا دن ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن۔ جب 25 کو ہم بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم چرچز میں جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ تیار ہوتے ہیں، اور اسی منتھ میں سب سے زیادہ ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور اسی منتھ میں جو ہے ہم سب سے زیادہ جو ہے تیاری کرتے ہیں، ہر ایک چیز کی بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ کرسمس کا دن ہماری بحالی کا دن ہے، کرسمس کا دن محبت کا دن ہے، کرسمس کے دن صلح کرنے کا دن ہے، کرسمس کا دن سلامتی کا دن ہے، اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، دوسروں کے لیے جینے کا نام ہی کرسمس ہے، گناہوں سے نجات کا دن جو ہے وہ کرسمس کا دن ہے۔ خوشی کی بشارت ساری امت کے لیے ہے، خوشی کی بشارت ہر ایک بنی نوع انسان کے لیے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صرف مسیحی لوگوں کے لیے ہی منجی بن کر نہیں آئے، بلکہ وہ پورے بنی نوع انسان کے لیے خوشی کی بشارت لے کر آئی ہیں، تسلی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ خداوند کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، خداوند کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، خداوند جو سب ناموں کے سے زیادہ عظیم نام اس کا ہے۔ خدا کے کلام میں خداوند کے خوبصورت ناموں کا ذکر ہے، بہت سارے نام ہیں، لیکن ہم چند ناموں کے بارے میں سیکھیں گے اور خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یساع نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب، خداوند کے کلام میں سے اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر،
ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمرانی کرے گا، اور خداوند اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس زمین پر آئے تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کا کام کر سکے۔ تو یہاں ہم نے دو نام، بہت سارے نام پڑھے جس میں عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ سب سے پہلے عجیب نام پہ ہم غور کریں گے کہ عجیب و غریب کام کوئی انسان کرے تو ہم کہتے ہیں یہ ونڈر مین ہے یا ونڈر وومن ہے۔ ہمارا خدا ہر روز ہماری زندگی میں عجیب کام کرتا ہے۔ اس کی پیدائش عجیب، اس کا مرنا عجیب، اس کا جی اٹھنا عجیب، اس کا کام، اس کے سارے کام عجیب، اور جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ ہمارا خدا کرتا ہے، کیونکہ وہ عجیب خداوند ہے، وہ عجیب و غریب کام کرنے والا خداوند ہے۔ تو خداوند کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ عجیب خداوند ہے۔ اور اگر کبھی ہم دعا میں بولیں کہ خداوند تو بہت عجیب ہے تو کوئی بری بات نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس کے نام ہیں عجیب۔ پھر دوسرا نام اس میں ہم پڑھتے ہیں مشیر۔ مشیر ورڈ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینے والا، کونسلر، کونسلنگ کرنے والا، آپ کی مشورت کرنے والا، آپ کو مشورہ دینے والا۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو بہت سارے مشورے ہمیں ملتے ہیں اس میں، جو خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں بھی دیے، پرانے عہد نامے میں بھی دیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کا ایک نام ہے مشیر، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے مشیر۔ اگر ہم کبھی پریشان ہوں، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو چرنی سے شروع ہوئی اور صلیب تک گئی، اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیدا ہوا اور پھر اس نے ہمارے لیے صلیب اٹھانی تھی۔ تو اس سے مشورہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے مشورہ لینے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اسی سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ کلام کے مطابق اس کا نام ہے مشیر، مشورہ دینے والا، اور اچھے مشورے۔ ہمارا خداوند ایسا خداوند جو ہمیں کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا، وہ کبھی بھی ہمیں ایسے مشورہ نہیں دے گا جس میں ہم مصیبت میں پھنس جائیں۔ ہمیں وہ وہی مشورہ دے گا، ہماری اسی طریقے سے کاؤنسلنگ کرے گا جو ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح سے آگے بڑھ لکھا ہے خداوند کے ناموں میں سے ایک اور نام خدائے قادر۔ خدائے قادر قدرت والا خداوند۔ ہم کہتے ہیں یہ کام امپاسبل ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں، جو چرنی میں پڑا ہے، جو ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ خدائے قادر ہے۔ خدا کے ناموں میں سے خوبصورت نام خدائے قادر، اور وہ خداوند جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آسمان اور عالم ارواح کی کجیاں صرف اور صرف اسی کے پاس۔ پھر آگے ایک اور نام ہے خداوند یسوع مسیح کا، ابدیت کا باپ، یعنی کہ ابد تک رہنے والا۔ خدا کے کلام کے خداوند یسوع مسیح کے نام کا مطلب کیا ہے؟ ایمینویل، اس کا نام ایمینویل رکھنا، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آخر تک، ابد تک رہنے والا نام کیا ہے؟ خداوند خدا۔ اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے، ابدیت کا باپ ہمارے ساتھ ہے، جب زمین سنسان تھی، ویران تھی، کوئی نہیں تھی، تو خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں کہیں ویرانی ہو، کہیں سنسان جگہ ہو، کہیں ایسی سناٹا ہو، تو ہمیں خدا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کی چرنی پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ چرنی سے لے کر وہ پورا سفر کراس تک ہمیں خداوند یسوع مسیح کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کیوں اندھیرا ہے، ہماری زندگی میں کیوں پریشانی ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح تو ہمارے لیے پیدا ہو گیا ہے، اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریکی میں نہ رہے۔ وہ پیدا ہوا ہمیں سیو کرنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں محفوظ کرنے کے لیے۔ تو آج جو افرادفری کا دور ہے، جہاں ہم سب بہت مصروف ہیں، جہاں بہت زیادہ چیزیں ہمیں اپنے دنیاوی کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اس کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور دیکھیں کہ خدا ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے لیے کس طور سے جو ہے وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے لیے ہر روز خدا نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک خدا کا کلام، دوسرا خدا کی برکت۔ خدا ہمیں ہر روز برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں ہر روز اپنے کلام سے بھرنا چاہتا ہے، لیکن جب ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے، جب ہم اس کی پریزنس کو فیل نہیں کرتے، جب تک ہم اس سے برکت نہیں مانگتے، تب تک ہمیں ملے گی نہیں۔ ہی از ویری جنٹل مین، وہ ہماری زندگی میں مداخلت نہیں کرتا جب تک کہ ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ پھر خداوند کے ناموں میں سے خوبصورت نام سلامتی کا شہزادہ، اور خداوند یسوع مسیح کے آنے کا، پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے
سلامتی کا شہزادہ سلامتی لے کر آیا، وہ امن لے کر آیا، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہماری زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے سلامتی کے نیچے رہیں، اس کا آسمان ہمارے لیے کھلا رہے، اس کا ہاتھ ہمارے سروں پر بڑا رہے، اور ہم کسی بھی طور سے جو ہے وہ گمراہ نہ ہوں۔ ہمیں اگر مشورے کی ضرورت ہو تو ہمارے لیے مشیر خداوند یہاں موجود ہے۔ اگر ہمیں ڈر ہو کہ ہم مر نہ جائیں، ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی موت نہیں ہے، زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے میننگ لیس لائف، ہمارے پاس کوئی میننگ نہ ہو، ہمارے پاس کوئی پرپز نہ ہو۔ تو اگر آج ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے، تو اس چرنی پر نظر کریں، مسیح یسوع کی پیدائش پر نظر کریں، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں بچائے، ہماری زندگی میں سلامتی آئے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں آیا، وہ ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری قوموں کے لیے، ساری امتوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے بھی محبت کا پیغام لے کے آیا، سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہے۔ کیونکہ وہ نہیں کسی کی بھی ہلاکت چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہر کوئی آسمان کی بادشاہت تک جائے، کیونکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند ہمارے لیے پیدا ہوئے، خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہمارے لیے منجی بن کر آئے، کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور پیغمبر نہیں، صرف خداوند یسوع مسیح۔ خدا نے اپنی ذات کو ایک نئے طور سے ہمیں متعارف کرایا، اور اسی ذات کو اگر ہماری زندگی میں ہم نہیں لیتے، اس کی پیدائش کے مقصد کوئی نہیں جانتے، وہ پرپس کوئی نہیں جانتے، تو ہمارے نئے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ، ہماری عبادت کرنے کا کیا فائدہ، ہماری دعا کرنے کا کیا فائدہ۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی چرنی میں آنے کی جو وجہ ہے، زمین پر آنے کی جو وجہ ہے، اس کو جان سکیں اور پہچان سکیں کہ ہمارا خدا ہمیں کس طریقے سے آگے زندگی میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کیا کریں کہ ہم مسیحی لوگ ہیں، اور مسیحیت کا کیا مطلب ہے کہ اپنے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا، خدا کے ساتھ خداوند میں بڑھنا۔ وہ ہمارا باپ ہے تو ہم اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو باپ ایز اے فادر نہیں جانتے، باپ کی درجے پر اس کو نہیں رکھتے، تو ہم کبھی بھی بچوں کی جو بلیسنگ ہوتی ہے وہ ریسیو نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آنے کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے لیے ایک بیٹا بھیجا گیا، جس کی سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کا اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ کیا ہماری زندگی میں وہ خوشی ہے؟ آج مجھ سے بھی میں اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، آپ سب لوگوں سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، کیا ہماری زندگی میں وہ سلامتی ہے؟ ہماری زندگی میں وہ پیس ہے، وہ سلامتی، وہ سکون ہے جو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں لے کر ہمارے لیے آئے؟ اگر وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہوتا ہے، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ خدا وہیں کھڑا ہے اور اپنی باہیں پھیلائے ہے کہ ہم کب اس کے پاس جائیں اور اس سے اپنی برکت کو ریسیو کریں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جانیں، یہ سمجھیں کہ اگر ہم کرسمس منا رہے ہیں، بہت ساری تیاری کر رہے ہیں، پھر بھی اینڈ تک بھی ہماری کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، کیا ہم نے کبھی یہ جانا ہے، کبھی خدا سے دعا میں یہ پوچھا کہ خداوند تو میرے لیے آیا، تو جو تو برکت میرے لیے لے کے آیا، کیا وہ میری زندگی میں نے حاصل کی ہے؟ اور اگر نہیں کی ہے تو ان تیاریوں سے پہلے اس بات کی تیاری کر لیں کہ خداوند آپ جو برکت میرے لیے لے کے آئے، آپ جو سلامتی میرے لیے لے کر آئے، آپ جو محبت میرے لیے لے کر آئے، خداوند وہ میری زندگی میں بھیج دیجئے، تاکہ کسی بھی طور سے جو ہے وہ میں گمراہ نہ رہوں، میں پریشان نہ رہوں۔ اسی لیے خداوند کا شکر ادا کریں کہ ہم اس منتھ میں، اس سال میں زندہ ہیں، جو کہ کووڈ کا پورا سیزن رہا، لیکن ہم اس وقت یہاں کھڑے، ہمیں یہاں بات کر رہی ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں، تو یہ ہم پر خدا کا فضل ہے کہ ہم مسیح یسوع کے پیدائش کے دن کو منانے کو ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور کسی بھی طور سے جو ہے ہم جانیں نا کہ ہم رہے ہوئے لوگ ہیں، یا ہم جو ہیں ہم اس طرح کے ہیں، ہم بہت مبارک لوگ ہیں، ہم بہت پریشیس لوگ ہیں، تو اس بات کا احساس کریں اور ہمیشہ اس بات کی شکر گزاری کریں۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم روز بروز میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی پیدائش کے دن کو یاد رکھیں، اور اس پیدائش کے دن کے ساتھ ساتھ ہم صلیب کے پیغام کو بھی یاد رکھیں، جس کا اختتام وہاں ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ تمام ہوا،
जब तमाम हुआ तो हमारी ज़िंदगी की भी सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे घाटे, सारी मायूसियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह यीशु की पैदाइश के मकसद को जानें। हम ये जानें कि उसके नामों का मतलब क्या है। बहुत सारे उसके नाम हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ 5 नामों को शेयर किया और ये भी बयान किया कि यीशु मसीह की पैदाइश का मकसद क्या है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बहुत सारे हवाले हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ वर्बली बताती जाऊंगी। लूका की अंजील 2 बाब और उसकी 30वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, रोमियो 5वां बाब उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से, मत्ती की अंजील 1 बाब उसकी 21वीं आयत, लूका की अंजील 1 बाब उसकी 80 वर्स, मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 31 वर्स। खुदावंद यीशु मसीह को मजूसी सजदा करने आए, खुदावंद यीशु मसीह को चरवाहा सजदा करने के लिए आए। तो हम जब सजदा करते हैं तो हमारी फ़िक्रें, सोचें कहाँ होती हैं। अगर आज हम कहीं गुमराह हैं, अगर आज हम कहीं बहुत पीछे हैं और खुदा वहाँ खड़ा हुआ है, तो हमें खुदा के पास चल के जाने की ज़रूरत है और खुदा किसे पूछने की ज़रूरत है, खुदावंद मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। और अगर आज हम कमज़ोर हैं तो नए साल में इस कमज़ोरी के साथ शामिल ना हो, इस कमज़ोरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को ना मनाएं। ये जानें और अपनी स्पिरिट के अंदर इस बात को फ़ील करें कि खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आप जो मोहब्बत का पैगाम मेरे लिए लेकर आए, सलामती का शहज़ादा, आप जो हमारी ज़िंदगी में खुशी की बिशारत लेकर आए, खुदावंद वो मेरे अंदर है। क्या वो हमारे अंदर महफूज है? अगर नहीं है और उसकी जगह अगर दुनियावी चीज़ों ने ले ली है, तो आज उनको निकालने की ज़रूरत है और इन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से उसको रिपीट करें और याद करें कि हमारा खुदा जो है वो किस हद तक हमसे प्यार करता है। उसकी मोहब्बत की ये इंतहा है कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को भेजा और कहाँ उसकी पैदाइश हुई, चरनी में। हम ये भी जानें कि किस तौर से जो है वो पैदा हुआ, मुकद्दसा मरियम के पास रूहुल कुद्दस की कुदरत से जो है वो पैदा हुआ और उसके नाम का क्या मतलब है। उसका नाम रखा जाएगा इमैनुएल और उसके नाम का मतलब है खुदा हमारे साथ है। और खुदा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, जो खुदा की पैदाइश से लेकर सलीब तक के पैगाम को याद रखते हैं, खुदा की पैरवी करते हैं और खुदा के साथ रिलेशनशिप में बढ़ते चले जाते हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद जो है वो हमें इस तौर से अपनी खिदमत के लिए, अपनी पैदाइश के उस मकसद के लिए आगे बढ़ाता है, हमें इस्तेमाल करता है और किसी भी तौर से जो है वो हमें पीछे नहीं रहने देता। नहायत खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अब हम सब मिलकर दुआ करेंगे। मैं यहाँ दुआ करूँगी और जितने भी बहन भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ग्रेस नेटवर्क को देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहूँगी और मिन्नत करती हूँ कि जहाँ जहाँ हम बैठे हैं आज अपनी बरकत को रिसीव करें, आज अपने लिए कलाम को लें। आज का दिन कबूलियत का दिन है, आज का दिन मोहब्बत का दिन है, आज का दिन सलामती का दिन है। नहायत मेहरबान ज़िंदा खुदावंद, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, और कोई आपकी मानित खुदावंद नहीं है जो चरनी में हमारे लिए पैदा हुआ, जिसने सलीब पर हमारे लिए जान कुर्बान कर कर हमारे लिए सारे कामों को तमाम किया, हमारे लिए सारे कामों को ख़त्म किया। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है, जिसमें मोहब्बत पाई जाती है, जिसमें खुदावंद आपके वादे, अमीक वादे पाए जाते हैं, जिसमें आपके नाम हम पढ़ते हैं, जिसमें हम आपकी खुदावंद ज़ात के बारे में बातों को सीखते हैं। मैं इस बात के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद अपना फ़ज़ल जारी करें और हम पर फ़ज़ल करें कि खुदावंद हम सिर्फ वर्ड्स पर या लफ्ज़ी तौर से खुदावंद आपकी मोहब्बत में ना बढ़ें, बल्कि हम खुदावंद जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से, अपने हर एक अमल से, अपनी हर एक बात से खुदावंद आपके कलाम की पैरवी कर सकें। खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करती हूँ उन सारे बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं और खुदावंद इस नेटवर्क को देख रहे हैं। खुदावंद मैं उनके लिए बरकत की दुआ करती हूँ, मैं उनके लिए सलामती की दुआ करती हूँ, उनके लिए दुआएं खैर करती हूँ खुदावंद, और आपका बड़ा फ़ज़ल मांगती हूँ। शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद आपने इस पूरे साल में हमें संभाला खुदावंद, और किसी भी तौर से खुदावंद पीछे नहीं रहने दिया, किसी भी तौर से खुदावंद हमें गिरने नहीं दिया, शर्मिंदा नहीं होने दिया। खुदावंद फ़ज़ल दें कि खुदावंद हम इस नए दिन की, इस बड़े दिन की खुशी को बड़ी खुशी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ
اور بڑی محبت کے ساتھ منائیں خداوند۔ میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں آپ کی تعریف کرتی ہوں، اور ساری باتوں کے لیے، اس نیٹ ورک کے لیے، ان سارے سسٹم کے لیے خداوند دل سے آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اور آپ کی کثرت کی برکت چاہتی ہوں، شکر گزاری کرتی ہوں۔ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین، آمین۔